آج جس ناول کے متعلق میں بات کروں گا اس کا نام ہے پچھل پیری۔ پچھل پیری بچوں کے لیے لکھا گیا ایک ناول ہے جو نعمان فاروق کے قلم سے نکلا ہے۔ نعمان فاروق صاحب کا تعلق چکوال سے ہے اور اس سے قبل بھی ان کا ایک ناول پراسرار کبوتر منظر عام پر آ چکا ہے۔ پراسرار کبوتر بھی بچوں کے لیے ایک ناول ہے۔ پچھل پیری حال ہی میں اسی سال جنوری 2021 میں رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز راولپنڈی کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔ کتاب کے بیک فلیپ پر محمد حمید شاہد صاحب نے اس کتاب کا سرسری سا تعارف پیش کیا ہے جو میں آپ کے لیے یہاں پیش کرتا ہوں۔ وادی کہون کے فرزند نعمان فاروق کی اپنی شخصیت بھیدوں بھری اس قدیم حویلی جیسی ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے، نکلنے کا نہیں۔ وہ شعر کہیں یا نثر لکھیں، پڑھنے والوں کو اپنی شخصیت کے حالے میں لے لیتے ہیں۔ شاعری کے 3 مجموعوں کے بعد انہوں نے بچوں کے لیے پراسرار کبوتر کے نام سے ایک ناول لکھا تھا۔ کٹاس راج کی مخصوص تہذیبی تناظر رکھنے والی فضا میں لڑکے اور کبوتر کی دوستی کی اس داستان کو بہت توجہ سے پڑھا گیا۔ نعمان فاروق کی بھیدوں بھری شخصیت کی تخلیقی پوٹلی سے اس بار ایک اور ناول نکلا ہے، پچھل پیری۔ وہ لگ بھگ پون صدی پیچھے وادی کہون کی فضا میں کرداروں کو یوں رواں کرتے ہیں کہ پڑھنے والے بھی اسی فضا میں سانس لینے لگتے ہیں۔ یہ سسپینس سے بھرپور کہانی ایک ڈائن کے گرد گھومتی ہے۔ اس میں ماجرے کی ندرت ہے، بیان بظاہر سادہ ہے مگر واقعات کی ترتیب میں ایسا کرینہ ہے کہ تجسس کا تار کہیں ٹوٹتا نہیں۔ ایک ہرنی کے بچے کے لیے اپنی جان بچانے اپنی جان قربان کرنے والا پارس ہو یا اسی پارس کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنے والا غلام حبیب، اس کا دوست ساون سنگھ ہو یا وہ لاجو جسے بھائیوں نے قتل کر کے لاش کنویں میں پھینک دی تھی، مرکزی کہانی میں آ کر ایک بھید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ گھنے جنوبی جنگل کی طرف پشت کر کے باغپت بھاگنے والے کاجر اور لالو ہوں یا ان کی طرف لپکنے والی موت، یا پھر وہ مسکراہٹ جو سکون سے مرنے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے، سب اسی بھید کہانی میں ڈھلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پراسرار کبوتر کی طرح نعمان فاروق کا یہ ناول بھی بہت توجہ سے پڑھا جائے گا۔ محمد حمید شاہد۔ اس کتاب کا انتساب نعمان فاروق صاحب نے ان راستوں کے نام کیا ہے جن پر چل کے بچے اسکول جاتے ہیں۔ یہ اپنے اندر ایک انتہائی دلچسپ انتساب ہے۔ میں اس کتاب کے متعلق یہ رائے رکھتا ہوں کہ شاید دیکھنے والے کو اور اس کا نام سننے والے کو یہ ایک خوفناک ناول محسوس ہو، لیکن در حقیقت یہ روایتی خوفناک ناولوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا بنیادی تھیم یا مرکزی خیال تو شاید کہیں نہ کہیں خوف ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سب تھیمز ہیں، جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے قصے، کہانیاں، چھوٹے چھوٹی جو واقعات ہیں، وہ پڑھنے والے بچوں کو بہت زیادہ اور بہت اہم سبق دیتے ہیں۔ ناول کے آغاز سے ہی ہرن کے بچے کے لیے جان دینے والے پارس علی کا تذکرہ ہے۔ اس میں جانوروں کا خیال رکھنے، یہاں تک کہ پودوں کا خیال رکھنے کے اوپر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر ایک دوست دوسرے دوست سے صرف اس بات پر نالاں ہو جاتا ہے کہ وہ درخت سے مسواک کے لیے زیادہ شاخ توڑ لیتا ہے، وہ اس بات پہ نالاں ہے کہ یہ باقی شاخ جو ہے وہ زیادہ جائے گی۔ تو اس طرح سے بہت سے چھوٹے چھوٹے حصے اس ناول میں تربیت کے عنصر کو بہت زیادہ اہم بناتے ہیں۔
اب یہ قاری کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کہاں کہاں اور کیا کیا سبق سیکھتا ہے۔ میں نے بطور استاد اپنے بہت سے طلباء و طالبات کے لیے یہ کتاب پڑھی تاکہ ہم اس میں موجود بنیادی سبق کو سیکھ سکیں، اور وہ بنیادی سبق یہی ہے کہ زندگی اپنے لیے جینے کا نام نہیں، در حقیقت زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے، زندگی قربانی کا نام ہے، زندگی ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس میں ہم صرف انسانوں کی بہتری نہیں، جانوروں، پودوں اور اپنے ارد گرد پھیلی دیگر تمام مخلوقات اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ نعمان فاروق صاحب اتنے کامیاب ناول کے ساتھ اس مرتبہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ وہ آئندہ بھی بچوں کے لیے اور اپنے قارئین جن میں تمام عمر کے لوگ شامل ہیں ان کو اس قسم کی کہانیوں سے نوازتے رہیں۔ میری ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان بننے سے لگ بھگ 18 برس قبل کی بات ہے۔ وادی کہون کی خوبصورت اور اس کی پراسرار فضا کا شہرہ دور دور تک تھا۔ بیٹا وادی کہون جو ہے نا، یہ ضلع چکوال جو ہے ہمارا اس وقت وہاں سے ہے، وہاں کا علاقہ ہے۔ اور جیسے کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ 18-20 سال قبل پارٹیشن سے، یعنی کہ 1930s کی بات ہے لگ بھگ، اب سے 90 سال پرانا قصہ وہ بتا رہے ہیں، چکوال۔ تو اس علاقے میں راج کٹاس مندر ہیں بہت فیمس، جو کہ ہندوؤں کی ایک بہت مقدس عبادت گاہ تصور کیے جاتے تھے، ابھی بھی ہندو وہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن پارٹیشن سے پہلے وہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ایک مذہبی رواداری بھی دکھائی گئی ہے اس میں کہ کس طرح سب لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو ان کا لاسٹ ناول ہے نعمان فاروق کا پراسرار کبوتر، اس کے اندر بھی جو ہے راج کٹاس کا ہی علاقہ دکھایا گیا۔ بیسیکلی ان کا اپنا تعلق بھی چکوال سے ہے، تو یہ چکوال کو بہت اچھی طرح پورٹرے کرتے ہیں اپنے ناولز میں، اور بچوں کے لیے اس طرح سے ایک ضلع کو، ایک شہر کو، اس کے دیہاتوں کو اور ان کے مناظر کی جو منظر کشی ہے وہ پیش کرنا جو ہے ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، جتنی دلچسپی سے انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں۔ تو میں پڑھتا ہوں تو آپ دیکھیے گا، آپ کو خود یہ چیزیں محسوس ہوں گی۔ اس پراسراریت کی ایک اہم وجہ وادی میں موجود کٹاس راج کے مندر تھے۔ کٹاس راج برصغیر میں بنارس کے بعد ہندوؤں کا مقدس ترین مقام تھا۔ جغرافیائی طور پر بھی وادی بہت دلکش تھی، کہیں میدان تو کہیں جنگل، کہیں غاریں تو کہیں کھائیاں، دیکھنے والا اس کے سحر میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب ہمارا ضلع ہے نا، تو یہ سارا میدانی ہی ہے، لیکن آپ جہلم، منڈی بہاؤالدین سے آگے جہلم اور یہ جو چکوال کے علاقے ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے، تو میدانی علاقے بھی ہیں اور ساتھ اس طرح کے ناہموار علاقے بھی ہیں، تو وہاں جنگل اس طرح کے بجان۔ اب تو جنگلات خیر کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک پرانا نقشہ پیش کر رہا ہے، تو اس علاقے کی ٹوپوگرافی جو ہے وہ ان ایون ہے، وہ ہموار نہیں ہے جیسے ہمارے علاقے کی ہے۔ تو وہاں پھر غاریں غوریں یہ اس طرح کی چیزیں علاقے کو مزید پراسرار اور خوبصورت بناتی ہیں۔ وادی میں 2 گاؤں واؤلا اور ڈلوال بھی تھے۔ ڈلوال ایک بڑا گاؤں تھا جس میں لگ بھگ 500 گھر تھے، جبکہ واؤلا نسبتاً چھوٹا گاؤں تھا جس کی آبادی تقریباً 300 گھروں پر مشتمل تھی۔ ان دنوں یہاں کئی مذاہب کے لوگ تھے، جن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی، سکھ بھی تھے اور بدھ مت کے ماننے والے بھی۔ بدھزم آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت پھیلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ماضی میں بہت زیادہ تھے بدھ مت کے ماننے والے، ود دا پیسیج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے ماننے والے یہاں پہ کم ہو گئے ہیں۔ مشن سکول کی وجہ سے ایک گاؤں میں کچھ عیسائی استادوں نے ابتدا میں عارضی رہائش اختیار کی، لیکن بعد میں وہ بھی یہاں کے لوگوں کی محبت دیکھتے ہوئے یہیں کے ہو رہے۔ یوں ان دونوں دیہاتوں میں 5 مذاہب کے لوگ آباد تھے، لیکن ان کے درمیان کبھی مذہب کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بنیادی مذہبی رسومات کو چھوڑ کر یہاں کے تمام لوگوں کا رہن سہن، ادب آداب اور طور طریقے ایسے تھے کہ بسا اوقات یہ تفریق کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کس کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ تہوار مذہبی ہو یا ثقافتی، اس میں بلا تفریق تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ شریک ہوتے۔ ٹھیک ہے جی۔
کچھ عرصہ پہلے تک مخصوص پیشوں سے وابستہ افراد کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں کی گزر بسر کا انحصار صرف کھیتی باڑی پر تھا، لیکن اب بہت سے لوگ انگریز فوج میں ملازم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے دونوں دیہات کے مختلف محلوں میں اپنی دکانیں بھی بنا لی تھیں، جن میں بنیادی ضروریاتی زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ تاہم علاقے کی نصف آبادی اب بھی کھیتی باڑی سے منسلک تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی بھی 65 سے 70% آبادی کھیتی باڑی سے ہی منسلک ہے۔ سال میں 2 فصلیں کاشت ہوتی، گندم اور باجرہ۔ علاقے کے لوگوں میں صبر کا عنصر بدرجہ اتم موجود تھا، سو ہر طرح کے حالات میں صابر و شاکر رہتے۔ ان دنوں واؤلا اور ڈلوال کے درمیان ایک کچا رستہ تھا۔ 1 کلومیٹر کو محیط اس رستے پر سارا دن لوگوں کی آمد و رفت رہتی۔ رستے کے دونوں اطراف میں کھیت تھے جن کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کھیتوں کے اختتام پر چھوٹی پہاڑیاں تھیں، جن میں سے چند ایک کی چوٹی پر چھوٹے چھوٹے بنجر کھیت تھے۔ کسی دور میں ان کھیتوں میں بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن بعد میں بیشتر لوگ انگریز فوج میں بھرتی ہو گئے تو یہاں کھیتی باڑی کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ البتہ نیچے میدان میں کھیتی باڑی کا سلسلہ بدستور چلتا رہا۔ چھوٹی پہاڑیوں کے عقب میں موجود بڑی پہاڑیاں وسیع و عریض جنگل میں گھری ہوئی تھیں۔ یہ علاقہ میدانی اور پہاڑی سلسلے کا بہت خوبصورت امتزاج تھا، جس کا عکس یہاں کے لوگوں کے مزاج میں بھی نظر آتا تھا، مزاج میں بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ایک خاص قسم کی رنگا رنگی دیکھنے کو ملتی تھی۔ یعنی کہ دیکھیں کتنی مذہبی ہم آہنگی ہے وہاں پہ، اور سادے لوگ اور ہر طرح کی خوبصورتی دلکشی اس کے ماحول میں انہوں نے دکھائی ہے۔ لیکن کہانی کے کچھ آگے جاتے ہی وہاں پہ مشکلیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، جن کو ہم دیکھیں گے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ اچانک وادی میں ایک نہ بھلائی جا سکنے والی داستان کا آغاز ہوا۔ اٹھو بیٹا پارس، جلدی اٹھو۔ ماں کی آواز پر جب پارس علی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دھوپ آنگن میں پھیل چکی تھی۔ پارس علی کو اس بات پر افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر اس کے والد وعدے کے مطابق اسے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے۔ پارس علی پہلا کریکٹر آیا ہے، پارس، آپ نے سنا ہے پارس علی۔ غلام حبیب کا ڈیرہ واؤلا کی مغربی سمت واقع تھا۔ ان کا روزگار کھیتی باڑی سے وابستہ تھا۔ ان کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی تھی جس کی شہرت دور دور تک تھی۔ ایک بیل کا رنگ کالا تھا جس کو غلام حبیب پیار سے کاجل کہتے، دوسرے کا رنگ لال تھا جس کی بنا پر اس کا نام لالو تھا، لالو رکھا گیا۔ پارس علی غلام حبیب کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا نام انہوں نے اپنے ایک بہت قریبی دوست کے نام پر رکھا تھا جس نے ہرن کے ایک بچے کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان دے دی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ غلام حبیب اور اس کا دوست پارس علی نوجوانی میں ایک دن لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد نے جن کے چہروں پر نقاب اور ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہرنی سہمے سہمے انداز میں ان کے پیچھے چل رہی ہے۔ غلام حبیب اور ان کے دوست یہ منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ لوگ ہرن کا بچہ اس کی ماں سے چھین کر لے جا رہے ہیں۔ غلام حبیب نے انہیں دیکھتے ہی کہا، پارس میرا خیال ہے یہ ڈاکو ہیں اور ہرن کا بچہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے کنارہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ان لوگوں کو جانے دیا تو میرا ضمیر کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ویسے بھی ظالموں کا ہاتھ نہ جھٹکنے والے کو بڑا ظالم سمجھا جاتا ہے، بڑا ظالم سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر پارس نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی غلام حبیب بھی پارس کے پیچھے بھاگا۔ ڈاکوؤں نے پارس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہرن کے بچوں کو چھوڑ کر پارس پر حملہ کر دیا۔ پارس خالی ہاتھ تھا اور وہ چاروں خنجر اور تلواروں سے لیس تھے، یعنی کہ ان کے پاس خنجر اور تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک نے پارس پر تلوار سے وار کیا۔ جو ہی پارس زخمی ہو کر زمین پر گرا، وہ سب فرار ہو کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ غلام حبیب، جس کی رفتار اپنے دوست سے کم تھی اور اسی وجہ سے وہ بھاگتے وقت پارس سے پیچھے رہ گیا، چند ہی لمحوں میں زخمی پارس کے پاس پہنچ گیا۔ زخم کی تکلیف تو پارس نے برداشت کر لی، لیکن خون روکنے کا کوئی فوری بندوبست نہیں ہو سکا۔ غلام حبیب اپنی قمیض پھاڑ کر پارس کے زخم پر باندھی، لیکن گہرا گھاؤ ہونے کی وجہ سے خون نہ رک سکا۔ غلام حبیب نے اپنے دوست کو کاندھے پر لادا اور گاؤں کی طرف چال پڑا، لیکن گاؤں کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے پارس کا انتقال ہو گیا۔ غلام حبیب اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے یہ بھی بتاتا کہ ہرنی اور اس کا بچہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گاؤں تک آئے تھے۔ جو ہی آبادی شروع ہوئی، دونوں نے اپنی نمدیدہ نظریں اپنے محسن پر ڈالیں اور اسے الوداع کہتے ہوئے واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ غلام حبیب جب بھی یہ واقعہ سناتا، ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ پارس علی کا نام غلام حبیب نے اپنے اسی دوست کے نام پر رکھا۔
پارس علی بھی اپنے والد کے مرحوم دوست جیسی کئی خوبیاں تھیں۔ وہ جب 10ویں جماعت میں پہنچا تو اس نے کھیتوں کے کام میں اپنے والد کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ تو مین ایک کردار آ گئے ہیں جی غلام حبیب صاحب، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جن کے 2 بیل ہیں، ٹھیک ہے، کاجل اور لالو۔ اس کا بیٹا ہے پارس علی، انہوں نے وجہ بھی ایکسپلین کر دی ہے کہ اس کا نام اس نے پارس کیوں رکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک میسیج ہے۔ دیکھیں پہلے ہی ابھی تیسرا صفحہ ہے تو اس میں ایک سبق آموز واقعہ آ گیا ہے کہ آپ کو بہادری سے کوئی بھی ایسا مسکین جانور، بے زبان جانور جو مشکل میں ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اس کے دوست نے غلام حبیب کے ایک جانور کی جان بچانے کے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سے سب تھیمز ہیں، سب شارٹ سٹوریز ہیں جو کہ خود ایک میسیج رکھتی ہیں پوری بک کے علاوہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اب وہ بچے کو ایکسپلین کر رہا ہے پارس علی، جو کہ غلام حبیب کا بیٹا ہے، تو وہ والد کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے جی۔ پارس کے والد نے اسے سمجھایا کہ وہ سر دست ساری توجہ اس وقت سر دست کہتے ہیں ابھی اس وقت وہ چونکہ 10ویں میں ہے تو ساری توجہ اپنی پڑھائی پہ، اپنی تعلیم پر دے، لیکن جب اس نے اصرار کیا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ بھی بٹائے گا تو غلام حبیب بھی راضی ہو گیا۔ اب کی بار غلام حبیب نے چھوٹی پہاڑی کی چوٹی پر موجود اپنے ملکیتی کھیت میں گندم کاشت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ چوٹی پہ جہاں بنجر کھیت تھے، جہاں کچھ عرصے سے کھیتی باڑی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ لوگ فوجی بھرتی ہو گئے تھے، تو ان کھیتوں میں ایک کھیت غلام حبیب کا بھی تھا، جو کہ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ وہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی شروع کرے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کھیت کو غلام حبیب نے دور ہونے کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے کسی اور کے حوالے کیا ہوا تھا، لیکن فوج میں بھرتی کی وجہ سے گاؤں میں افرادی قوت کی خاصی کمی واقع ہو گئی تھی، اور گزشتہ 3 برسوں میں کسی نے بھی اس کھیت میں فصل بونے پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی۔ اب 3 سال سے وہ کھیت بنجر پڑا تھا۔ غلام حبیب نے جب اپنی بیوی جنت فاطمہ کو، جسے گاؤں میں ماسی جنتی کے نام سے بلاتے تھے، اس منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے اس معاملے پر بحث شروع کر دی۔ کیا بحث شروع کی جی؟ آپ کو بھی ہر وقت الٹی سوچتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کتنے عرصے سے گندم کاشت نہیں ہوئی، جب سے گورے کی فوج کی نوکریاں آئی ہیں وہاں سارے کھیت بنجر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان میں کاشتکاری کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ 4تھا سال جا رہا ہے، ویسے بھی ہماری گندم ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور زائد حصہ آپ ہر سال غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے وہاں گندم اگانے کی؟ یقیناً یہ بھی کسی غریب کے لیے ہوگی۔ چلیں اگر آپ نے وہاں گندم اگانی ہے تو پہلے ڈھونڈیں تو صحیح کسی کو اس کام کے لیے، مانا کہ اب ایسی مشکل جگہ پر کاشت کرنے والے لوگ نہیں ملتے، لیکن آپ پتہ تو کریں نا۔ یعنی کہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ گندم فی الوقت اگائی جائے، کیونکہ اس کے خیال میں جو پہلے ان کے کھیت ہیں وہاں سے کافی ان کو جو ہے وہ ییلڈ فصل حاصل ہو جاتی ہے، جس سے ان کا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ غریبوں کو بھی، دیکھیں ایک اور میسیج ہے کہ وہ غریبوں کو بھی اس میں سے گندم دے رہے ہیں۔ جب بھی کہانی پڑھیں یا سنیں تو اس میں سے سب تھیمز کو تلاش کرتے رہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں وہ میسیجز بہت اہم ہوتے ہیں، سننے والے کے لیے بھی اور سنانے والے کے لیے بھی۔ تو کہانی اس طرز پہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ آپ نے بس ڈھونڈیں کہ ابھی تک پچھل پیری نہیں آئی یا واٹ ایور، سو بس پڑھ کے تو کتاب پھینک دیں۔ تو ان میسیجز کو جو ہے وہ ابزارب کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی بیسک پرپز ہے ریڈنگ کا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئے، دیکھو پارس کی ماں، جتنی باتیں تم نے کی ہیں وہ سب میرے دھیان میں ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو میں نے اس زمین کو خود فصل کے لیے تیار کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس سے پہلے کیا میں نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ زمین کسی اور کو کاشت کے لیے دے دوں؟ پہلے بھی جہاں دوسرے گاؤں کا ایک بندہ اس زمین کو کاشت کرتا تھا، اسی طرح کیا کوئی اور نہیں ڈھونڈا جا سکتا؟ مانا کہ لوگوں کے فوج میں بھرتی ہونے کی وجہ سے ایسی مشکل جگہ پر کاشت کے لیے بندہ ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں، اور میرا تو ایمان ہے کہ انسان ارادہ کرے تو بظاہر ناممکن کام بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا کام ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ پارس کے ابا غلام حبیب کی بیوی نے آنکھوں میں تجسس لیے پوچھا۔ دیکھو پارس کی ماں، میری بات بہت دھیان سے سنو، یہ جو چرند پرند ہے نا، ان کا بھی ہم پر حق ہے، ان کے بارے میں بھی تو ہم نے پوچھا، ان کے بارے میں بھی تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ پارس کے ابا، میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پارس کی ماں کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں بولی۔ میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ دیکھو تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہماری
فصل ہر سال ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن تمہیں شاید مکمل اندازہ نہیں کہ کتنی زیادہ۔ اس سال ہماری گندم کی فصل ہماری ضرورت سے صرف 2 بوریاں زیادہ ہوئی، جبکہ اس سے پہلے 20 بوریاں زیادہ ہوتی تھیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اس سال فصل خاصی کم ہوئی۔ پارس کی والدہ نے اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، پہلے پوری بات سن لو۔ دیکھو تمہیں نہیں معلوم کہ خلیانوں میں پرندوں کے لیے دانہ چھوڑنے کا رواج ایسے تو ویسے ہی دم توڑتا جا رہا ہے، اور پھر سے اس سال فصل بہت کم ہوئی ہے، سو کسی نے پرندوں کے لیے دانہ نہیں چھوڑا۔ میں نے بھی جو دانہ چھوڑا تھا وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہاں میں نے گاؤں کے کچھ غریب لوگوں کو، جن کا نام تمہیں بتا کر اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، ایک زمیندار سے گندم ادھار لے کر دی۔ وہ گندم انہوں نے واپس نہیں کرنی، میں نے واپس کرنی ہے۔ اس زمیندار کا بھی بھلا ہو جس نے غریب لوگوں کے لیے مجھے گندم ادھار دی۔ اس نے بھی مجھے اپنا نام کسی کو بتانے سے منع کیا، ورنہ میں تمہیں بتا دیتا۔ ویسے تو امید یہی ہے کہ اس سال فصلیں اچھی ہوں گی، لیکن قدرت کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، سو میں احتیاطاً چھوٹی پہاڑی والی زمین میں کاشت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس سال فصل اگر کم ہو تو میں اس زمیندار کو ادھار گندم واپس کر سکوں۔ پھر میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ خلیان میں دانے چھوڑ کر پرندوں کے حوالے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ ہے اس بھی خاتمہ کر سکوں۔ غلام حبیب کی باتیں سن کر ان کی بیوی کو اس پر فخر ہونے لگا کہ اس کے شوہر کو انسانوں کا ہی نہیں بلکہ پرندوں کا بھی خیال ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو پہاڑی والی زمین ضرور کاشت کرنی چاہیے۔ پارس آپ کا بیٹا ہاتھ بٹائے گا، وہ خود بھی اس کا خواہش مند ہے، اور کئی دفعہ مجھے کہہ چکا ہے کہ ابا سے کہیں کہ وہ مجھے بھی ہاتھ بٹانے دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی کام میں آپ کا ہاتھ بٹا کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کا تو دل کرتا ہے ہر وقت آپ کے ساتھ کھیتی باڑی یا دوسرے کاموں میں مشغول رہے، لیکن آپ ہیں کہ اتوار کی چھٹی والے دن کے علاوہ اسے کوئی کام کرنے کو نہیں کہتے، اور وہ بھی کسی اتوار کو۔ آپ کے نزدیک بچوں سے اتوار والے دن کام کروانا ظلم جو ٹھہرا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو پارس کی ماں، میں اس بات کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں کہ چھٹی والے دن بچوں سے کام کروایا جائے۔ وہ بیچارے سارا ہفتہ اسکول میں محنت کرتے ہیں، ایک ہی دن ہوتا ہے ان کے پاس اپنی تفریح کے لیے، اور وہ بھی ہم ان سے چھین لیتے ہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ پارس کو کھیتوں میں جانا اور وہاں کام کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں بھی اسے کبھی کبھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ اگر پارس کو کھیتوں میں جانا گراں گزرتا ہے تو کبھی اسے وہاں جانے کا نہ کہتا۔ اب جہاں تک پہاڑی والی کھیتوں میں بوائی کا معاملہ ہے، میں ہر روز پارس کو وہاں نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ تھکی ہوئی حالت میں اسکول پہنچے اور اس کی پڑھائی متاثر ہو۔ فصلیں بھی دولت ہیں، لیکن علم ان سے کہیں بڑی دولت ہے۔ اب کی بار زمین کی تیاری اور بوائی کے لیے میں پارس کو صرف 2 یا 3 دن ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ بھی اس طرح کہ اتوار کی چھٹی بیچ میں نہ آئے۔ ویسے تو اتنی زمین 7-8 دن کی محنت کے بعد کاشت کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ 3 سال سے وہاں کچھ کاشت نہیں ہوا، اس لیے زمین سخت ہونے اور جنگلی جڑی بوٹیاں سے اٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے دن کچھ زیادہ لگیں گے۔ ویسے بھی پارس کا اسکول ڈالوان میں ہے، جو پہاڑی پر موجود کھیتوں سے ہمارے گاؤں کی نسبت زیادہ نزدیک ہے، سو پارس وہیں سے اسکول چلا جایا کرے گا۔ یونیفارم ہم ساتھ لے جائیں گے، جو ہی اسکول کا وقت ہوگا وہیں نزدیکی چشمے پر نہا دھو کر یونیفارم پہن لے گا اور وہاں سے اسکول چلا جایا کرے گا۔ غلام حبیب یہ بات کر ہی رہا تھا کہ پارس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا اگلے کچھ دن تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، پہاڑی والی زمینوں میں بوائی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ سنتے ہی پارس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ لیکن دیکھو بیٹا، غلام حبیب نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری پڑھائی متاثر ہو، لہٰذا اسکول سے کوئی چھٹی نہیں کرنی۔ تم 2-3 دن صبح میرے ساتھ جایا کرو گے، وہاں کچھ دیر کھیت میں میرا ہاتھ بٹانے کے بعد اسکول چلے جایا کرنا۔ کل چونکہ اتوار ہے، سو کل صبح سویرے میرے ساتھ چلنا اور واپسی تک وہیں رہنا۔ کل ہم جڑی بوٹیاں صاف کریں گے، پرسوں سے لالو اور کاجل کو بھی اپنے ساتھ لے جانا شروع کروں گا، لیکن تمہیں صرف کل ہی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نہیں ابا، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ مجھے اتوار کے علاوہ کبھی کام پر نہیں لے کر گئے، وہ بھی کسی اتوار۔ اب اگر آپ نے کہا ہے تو اس وقت تک تو ساتھ لے کر جائیں، تب تک پہاڑی والی کھیتوں میں بوائی نہیں ہو جاتی۔ میں نے کون سا اسکول سے چھٹیاں کرنی ہیں، بس 1-2 گھنٹے کا ہی تو کام ہے آپ کے ساتھ، پارس نے اصرار کیا۔ نہیں بیٹا، اس سے تمہاری پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جو مجھے کسی صورت بھی گوارا نہیں۔ غلام حبیب نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ابا
ابا جان زیادہ نہیں تو 3 دن مجھے ساتھ لے کر جانا ہے آپ نے۔ پارس نے 3 دن سے زیادہ کی ضد نہ کرنے ہی میں عافیت جانی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابا غصے میں آ کر اس کو ساتھ لے کر جانے کا ارادہ سرے سے ہی ملتوی نہ کر دیں۔ اس پر اس کے والد غلام حبیب نے اسے 3 دن ساتھ لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلی صبح پارس اور اس کے والد سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد چھوٹی پہاڑی کی طرف چل دیے۔ دوپہر تک انہوں نے راستہ اور کھیتوں سے جھاڑیاں وغیرہ صاف کر دیں۔ واپسی پر اس کے والد نے کہا، بیٹا اگر میں نے اکیلے آنا ہوتا تو میں جلدی آ جاتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری چھٹی والے دن تجھے بے آرام کروں، سو اسی لیے میں نے جان بوجھ کر آج کے دن تمہارے ساتھ قدرے تاخیر سے یہاں آنے کا ارادہ کیا، ورنہ میں تو چاہے کوئی بھی کام ہو منہ اندھیرے ہی شروع کرنے کا عادی ہوں۔ کل ایک تو تم نے اسکول جانا ہے، دوسرا بوائی کے لیے کھیت کی تیاری شروع کرنی ہے، سو تم فجر کی اذان سے گھنٹہ پر پہلے اٹھنا تاکہ ہم اذانیں ہوتے ہی کھیت میں پہنچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تجھے جگاتا ہی رہوں۔ آپ فکر نہ کریں ابا جان، میں آپ کے دیے ہوئے وقت پر خود ہی جاگ جاؤں گا۔ بستہ اور یونیفارم رات ہی کو تیار کر دوں گا تاکہ صبح ہم بر وقت وہاں پہنچ سکیں، پارس نے والد کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح پارس اور اس کے والد منہ اندھیرے کاجل اور لالو کو لے کر نکل پڑے۔ جب کھیتوں میں پہنچ کر انہوں نے ہل جوتا تو غلام حبیب کو لگا کہ کاجل اور لالو بے چین سے ہو گئے ہیں، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہوں۔ وہ بار بار ہل چلاتے ہوئے رک جاتے اور جنوبی سمت میں موجود جنگل کی طرف دیکھنے لگ جاتے، ساتھ ساتھ ایسی عجیب آوازیں نکالتے کہ سن کر خوف آ جاتا۔ اور تو کسی کے لیے اس بات کا مطلب سمجھنا مشکل تھا، لیکن غلام حبیب کو معلوم تھا کہ کاجل اور لالو ہل چلاتے ہوئے بار رک جانا اور سامنے جنگل میں دیکھنا خاصی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے۔ اوپر سے ایسی خوفناک آوازیں نکالنا معاملے کو اور بھی پر اسرار بنا رہا تھا۔ پارس علی بھی کاجل اور لالو کی یہ حرکتیں دیکھ کر حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ ابا انہیں کیا ہو گیا ہے آج؟ پارس علی نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں خود بہت حیران ہوں، انہوں نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا۔ ان دونوں نے تو انتہائی سخت کاموں کے دوران بھی اس وقت تک گردن نہیں اٹھائی جب تک کام ختم نہ ہو جاتا، لیکن آج میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ کام چوری نہیں بلکہ اس کا کچھ اور ہی سبب لگتا ہے، غلام حبیب نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیرا بنا رکھا تھا۔ فتح خان جو ہے بیسیکلی حکیم ہے، جس کو غلام حبیب جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ پارس کو کہتا ہے کہ جا کے اس کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ کیا بیماری ہے جانوروں کو نا۔ اس نے بکریاں اور کبوتر پال رکھے تھے۔ بکریوں اور کبوتروں کے علاوہ بھی فتح خان کو دوسرے جانوروں اور پرندوں کی بیماریوں اور ان کے علاج کا پتہ تھا۔ وہ ہر وقت اس حوالے سے علم کے حصول میں لگا رہتا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دور دراز کے سفر بھی کر رکھے تھے۔ اب تو اس کے پاس بھی بہت دور دراز سے لوگ اس علم کے حصول کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ علاقے کے لوگ فتح خان سے اپنے جانوروں اور پرندوں کی بیماریوں کا علاج کرواتے۔ فتح خان کی سب سے منفرد بات یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کے امراض کا علاج خوراک اور پرہیز سے کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمام جانداروں کے ہر مرض کا علاج پرہیز اور غذا سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ مرض کی تشخیص کرنے کے بعد بتا دیتا تھا کہ اس جانور یا پرندے کو فلاں چیز کھلائیں اور فلاں چیز سے اتنے دن پرہیز کروائیں۔ اگر کوئی مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوتا تو بھی وہ جڑی بوٹیوں کے استعمال سے آگے نہ بڑھتا۔ فتح خان نے اپنے ڈیرے پر بیٹھا مشن سکول میں پڑھانے والے ایک عیسائی دوست بشارت مسیح سے گزشتہ سال پالتو کبوتروں کو لگنے والی ایک پراسرار بیماری کے حوالے بات کر رہا تھا کہ اسے باہر کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھی اٹھنے ہی والا تھا کہ چچا فتح خان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ فتح خان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو پارس کو سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے بغل گیر ہوا۔ آؤ میرے بھتیجے اندر آؤ۔ نہیں چچا جان، بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو ابا نے بلایا ہے، فوراً میرے ساتھ چلیں۔ خیریت ہے بیٹا؟ فتح خان نے حیرانی کے عالم میں پارس سے پوچھا۔ حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ فتح خان کو پتہ تھا کہ غلام حبیب جانوروں کے معاملات میں خود بھی بہت سمجھدار ہے۔ اگر اس نے بلا بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ بشارت ناراض نہیں ہونا، یعنی کہ وہ جس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس، وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ناراض نہ ہونا، مجھے ان کے ساتھ چلنا پڑ گیا جو مجھے بلانے آئے ہیں، مجھے فوراً اس کے ساتھ چلنا ہے، بہتر ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، بشارت مسیح یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد پارس علی، فتح خان اور بشارت مسیح تینوں غلام حبیب کے ساتھ کاجل اور لالو کے پاس کھڑے تھے۔ ویسے تو سب کے چہروں سے تشویش عیاں تھی، لیکن فتح خان کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی پریشانی کے آثار تھے۔
یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس چیز کے نشان ہیں۔ ہاں یہ طے ہے کہ یہ اندرونی بیماری نہیں بلکہ بیرونی ضرب کے ہی نشان ہیں۔ وہ جو بیلوں کے اوپر نشان پڑتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہوا کیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اوپر سے یہ چارہ بھی نہیں کھا رہے اور ان کی آنکھوں میں بھی خوف بھی بہت ہے۔ فتح خان نے پریشان کن لہجے میں کہا، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے۔ غلام حبیب نے فتح خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حبیب صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ اندازے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بات صرف زخموں کی نہیں، اس مجموعی کیفیت کی ہے جو اس وقت بیلوں پر طاری ہے۔ زخم کس چیز کے ہیں یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ تو واضح ہے کہ زخم اتنے گہرے نہیں، اور میرے خیال میں کاجر اور لالو سے کئی گنا گہرا زخم بھی سہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو نشان ہیں وہ اتنے گہرے نہیں، لیکن بیل جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جانوروں کے اتنے نشان جو ہیں وہ کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ نشان اتنے زیادہ بھی نہیں، گہرے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت بڑی خراب ہے بیلوں کی۔ اوپر سے کھانا پینا بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ چلیں میں شام کو دوبارہ آؤں گا، ابھی پارس کو میرے ساتھ بھیجیں، میں اسے ایک جڑی بوٹی دے بھیجتا ہوں، آپ ان دونوں کو پاؤ بھر کھلا دیں، شام کو دوبارہ آ کر ان کو دیکھوں گا، اتنی دیر میں اس جڑی بوٹی کا اثر بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر فتح خان نے اپنے دوست بشارت مسیح کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے آپ شام کو آئیے گا، میں انتظار کروں گا۔ غلام حبیب نے انہیں الوداع کہتے ہوئے اپنے بیٹے پارس کو ان کے ساتھ جانے کو کہا۔ دوپہر کے وقت جب ساون سنگھ دکان پر اپنے بھائی کو بٹھا کر غلام حبیب کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ غلام حبیب نیم دراز بیلوں کے پاس پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے۔ نیم دراز یعنی کہ لیٹے ہوئے، مکمل نہیں، اس طرح سے بیل پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ یار یہ کیا ہوا؟ ساون سنگھ نے رونے والے انداز میں غلام حبیب سے کہا۔ غلام حبیب نے کوئی جواب دینے کی بجائے ساون سنگھ کی طرف دکھ بھری نظروں سے دیکھا۔ ساون سنگھ نے خاموشی سے پاؤں کے بل بیٹھ کر بیلوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ شاید جنگل میں دوڑتے ہوئے انہوں نے کسی چیز سے رگڑ کھائی ہے، لیکن دونوں کو ایک جیسے زخم آنا حیرت ناک بات ہے۔ یعنی کہ اگر کسی چیز سے چوٹ لگے تو ایک جیسا نشان تو نہیں نہ بنے گا۔ آپ کو رگڑ لگتی ہے، دو چیزیں بھاگ رہی ہیں، تو وہ دونوں کے ڈیفرنٹ نشان ہو سکتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو چیز، لیکن ان کے اوپر نشان جو تھے وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ شاید جنگل میں دوڑتے ہوئے انہوں نے کسی چیز سے رگڑ کھائی، لیکن دونوں کو ایک جیسے زخم آنا حیرت ناک بات ہے۔ پھر خود بھی کہنے لگا، یہ زخم رگڑ کے تو نہیں۔ جنگل والی بات کسی سے نہ کرنا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب جب تک ہم اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے ہم دونوں کو خاموش رہنا ہوگا۔ شکر ہے اس وقت پارس اور اس کی ماں یہاں نہیں، ورنہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، غلام حبیب نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ ساون سنگھ غلام حبیب کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں اداسی لیے مسلسل بیلوں کے زخموں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فتح خان سے اس بابت مشورہ کیا۔ ساون سنگھ نے پوچھا، ہاں بلایا تھا اسے، یعنی کہ پوچھتا ہے ساون کہ فتح خان سے اس بابت مشورہ کیا تم نے اب تک؟ کیونکہ فتح خان جانوروں کی بیماریوں کے بارے میں جانتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے جی کہ ہاں میں نے مشورہ کیا ہے، اسے بلایا تھا، اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا، اور جو جڑی بوٹی اس نے دی اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ غلام حبیب کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں ان کی آنکھیں؟ ساون نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں الوداع کا پیغام ہے میرے دوست، الوداع کا پیغام۔ یہ کہہ کر غلام حبیب نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ان کو، تم فکر نہ کرو، ساون نے حوصلہ دیا۔ اتنے میں پارس اور اس کی اماں بھی رونے کی آواز سن کر آ گئے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فتح خان شام سے پہلے دوبارہ آ گیا، یعنی کہ وہ جو کہہ کے گیا تھا نا میں شام کو آؤں گا، بس مجھ سے رہا نہیں گیا، سوچا جا کر پتہ کروں کہ جڑی بوٹی نے کوئی اثر دکھایا یا نہیں۔ دن کا کھانا بھی نہیں کھایا گیا مجھ سے۔ کاجر اور لالو کے ساتھ مجھے ہی نہیں بلکہ سارے علاقے کو بہت محبت ہے۔ شکر ہے ابھی یہ خبر باہر نہیں گئی، ورنہ سارا علاقہ ان کی خبر گیری کو آ جاتا، فتح خان نے کہا۔ کھانا تو ہم نے بھی نہیں کھایا خان صاحب، مجھے تو بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، غلام حبیب نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، افسردہ آواز میں۔ مالک خیر کرے گا، دعا کرو رات خیریت سے گزر جائے۔ میں ابھی کلر کہار کی بستی کی طرف سے روانہ ہوتا ہوں، پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی، سو رات وہاں رکوں گا اور صبح وہاں سے مشہور زمانہ حکیم فیض احمد کو لے کر آؤں گا۔ حکیم فیض احمد بہت ہی سیانہ آدمی ہے، اس کا کام تو انسانوں کے امراض کے حوالے سے ہے، لیکن جب بھی اس نے کسی جانور بارے کوئی بات کی وہ بھی سچ ثابت ہوئی۔ فتح خان نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں آپ ابھی نہ جائیں، کلر کہار 8 میل دور ہے اور آپ کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی۔ بھلے آپ گھوڑے پر بھی گئے
تو بھی واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ غلام حبیب نے انہیں روکنا چاہا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، فتح خان نے اصرار کیا۔ کل صبح چلے جائیں گے، غلام حبیب نے ضد کی۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو رات ہمارے گھر رک جائیں۔ غلام حبیب نے دوبارہ اصرار کیا تو فتح خان نے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر لی۔ میں بھی یہیں رکوں گا آپ کے ساتھ، ساون سنگھ نے کہا۔ ہاں ضرور، غلام حبیب نے جواب دیا۔ اگلی صبح علاقے والوں کے لیے قیامت سے کام نہ تھی۔ دونوں دیہاتوں اور تمام مضافاتی علاقوں کے لیے ایک بہت ہی دردناک خبر ان کی منتظر تھی۔ کاجر اور لالو مر چکے تھے۔ ہر طرف ایک کوہرام پپا تھا۔ لوگ اس طرح روتے ہوئے غلام حبیب پہ گھر کی طرف جا رہے تھے جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا ہو۔ ہر کوئی یہی سوال کر رہا تھا کہ کاجر اور لالو کو کیا ہوا، لیکن یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب خود غلام حبیب کے پاس بھی نہیں تھا۔ لوگ غلام حبیب پہ گلے لگ کر رو رہے تھے۔ گھر کے اندر اور باہر ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اتنے میں فتح خان کی آواز گونجی، لوگو، ہم غلام حبیب پہ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کا غم ہمارا غم ہے۔ اس موقع پر ہمارا کام ان کی دل جوئی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا بار بار آپس میں اور غلام حبیب سے یہ سوال کرنا کہ کاجر اور لالو کو کیا ہوا، غلام حبیب کے دکھ کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں ایک عرصے سے جانوروں کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوں، لیکن پوری کوشش کے باوجود مجھے نہیں پتہ چل پا رہا کہ ان کو کیا ہوا۔ فتح خان کی اس بات سے لوگوں میں تشویش کی ایک اور لہر دوڑ گئی کہ اگر فتح خان کو نہیں پتہ چل سکا تو پھر یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ لوگوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔